اللہ ہی دعائیں قبول کرتا تو مزاروں پہ کیا جانے جاتے ہو؟ تو میں نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مزار پر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ مزار پر اس لیے جاتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، سچا کون ہے؟ کہتا یہ تو نہیں پتا۔ میں نے کہا سچا عبداللہ شاہ غازی ہے، سچے اللہ کے ولی ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو نہیں اس بات کی سمجھ آتی؟ اور وہاں چل کے ہم ولی سے نہیں مانگتے، اگرچہ ولی سے بھی اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے۔ آپ بات نہیں سمجھ رہے، لیکن ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیتا اللہ ہی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے، ہم تو سفارش ڈلوانے جاتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سمر عباس اتاری کا یہ کلپ سماعت کیا، کس طرح یہ اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں تعریف کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور تمام کے تمام نوجوانوں سے میں توجہ کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ توجہ کریں اور میری بات کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں اور جگہ دینے کی کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت صاحب اپنے غلط عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے کس طرح کی قرآن پاک میں تعریف کر کے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اگر درباروں پہ جاتے ہیں، کہتا ہے اگر ہم درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں تو کیا ہم کوئی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ آیت جو اس نے پڑھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کے کون سے لفظ کا معنی ہے مزارات پہ جاؤ؟ کون کے لفظ کا یہ ترجمہ ہے کہ مزارات پہ جا کر وہاں سے ان سے مانگو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس آیت میں؟ نہ اس آیت کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہے اس بات کے ساتھ، صرف اور صرف اپنے غلط مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن پہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جو آدمی اللہ کے قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی کلام پہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا، تو میں نوجوانوں سے کہوں گا جیسے سنتے ہیں اس کے معتقد ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مکاروں سے بچیے اور ایسے مکاروں کے قریب نہ جائیے جو اللہ کی کتاب پہ جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے بلکہ اللہ کی کتاب پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے اللہ کے قرآن پہ۔ اب اس آیت کو آپ اٹھائیں جی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 کو دیکھیے، جائیں آپ ترجمے اٹھائیں، دیکھیں اس کا کہاں معنی ہے کہ جاؤ قبروں پہ جا کر مزارات پہ نیازیں دو، مزارات پہ جا کر مانگو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس آیت کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے اس بات کے ساتھ۔ جیسا اس نے اپنے غلط مطلب کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو غلط معنی، اللہ کے قرآن کا غلط مطلب بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن کا یہی مطلب ہے۔ اسی کے متعلق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اسی کے متعلق اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں ظالم لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ مشرکین مکہ سے بھی آگے نکل گیا کہ یہ کہتا ہے ہم جاتے ہیں مزارات پہ تو مزار والے سے بھی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم سفارش ڈلوانے جاتے ہیں کہ وہ ہم اللہ کی دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں آپ ایک بات کو ضرور سمجھیے گا، جو لوگ بھی اس کے معتقد ہیں یا اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میری بات کو یہاں غور سے سنیے گا اور اسے سمجھیے گا، اپنے دل میں بٹھانے کی، اپنے دل میں جگہ دیجیے گا میری بات کو۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، مشرکین مکہ اللہ کے خالق ہونے کے منکر نہیں تھے، مشرکین مکہ اللہ کے مالک ہونے کے منکر نہیں تھے، مشرکین مکہ اللہ کے مدبر تصرف کرنے والا ہونے کے منکر نہیں تھے، وہ مانتے تھے۔ لیکن مشرک کیوں تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن انہیں مشرک کیوں کہتا ہے، جبکہ اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، متصرف بھی مانتے ہیں، مدبر بھی مانتے ہیں اور مشکل کشار حاجت روا بھی مانتے ہیں، روزی رساں بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک کیوں ہے؟ وجہ کیا؟ ان کے شرک کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے،
آپ جائیں, آپ جو ترجمہ مرضی آ کے اٹھا لیں اور اس کو دیکھ لیں, جائیں آپ تفسیروں کو دیکھیں, آپ مطالعہ کریں, آپ دیکھیں اس ترجمے کو. ہم اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ یہودیوں والا کام اس نے کیا اور تعریف کی. یہ آیت نمبر میرے سامنے 18 ہے, سورۃ یونس ہے, 11واں پارہ ہے. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. ان کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نہیں دیتے اور نقصان نہیں دیتے. وَيَقُولُونَ, تو وہ کہا کرتے تھے, وہ اس کے بدلے میں ان کو پوچھتے ہو, ان کی باتیں کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تو وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, ہم جن کو پکار رہے ہیں, جن کی پوجا کر رہے ہیں, جن کی نیازیں دیتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے یہ کام کرنے والے ہیں, یہ مختار ہیں, بلکہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں. یہی بات وہ کہا کرتے تھے جو آج یہ کہہ رہا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے اور شرک کہاں ہوگا جبکہ قرآن اسی کو شرک کرا ہے. سورۃ زمر کی آیت نمبر آپ دیکھیں, سورۃ زمر کی آیت ہے جی, آیت نمبر 3 ہے. یہ بھی میرے سامنے 23ویں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے میرے سامنے 3 جی. اس میں فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم نہیں عبادت کرتے مگر یہ کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہم اللہ کے قریب کو ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب کر دیں گے. آپ سوچیں اور سمجھیں, جو لوگ ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور ان کے قریب جانے والے ہیں, وہ سوچتے ہیں اور اس میری بات کو اپنی دل میں جگہ دیں اور ان آیات کو دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, وہ کہتے تھے ہم گناہگار ہیں, ہماری نہیں سنتا, ان کی نہیں موڑتا. آج کے ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا, ان کی نہیں موڑتا. یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دربار میں سوارچی ہیں. اسی کو قرآن نے شرک کہا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی, پھر وہ جی بتوں کے پجاری تھے, بتوں کی پوجا کسی نے نہیں کی. آپ دیکھیں حدیث بھری پڑی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ ایک مشہور حدیث ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا, انبیاء کو پوجا ہے. آپ یہ حدیث کا کوئی انکار کرے, یہ بھی اور بھی حدیث موجود ہے کہ وہ نیک لوگوں, نبیوں, ولیوں کے پوجا کرنے والے تھے. تو میں اس کی حوالے سے بچتے ہوئے انشاءاللہ کبھی اس عنوان کو میں تفصیلاً عرض کروں گا کہ مشرکین مکہ کا نظریہ کیا تھا اور آج کے مشرک کا نظریہ کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مانا وہ کیا کہتے تھے کہ ہم انہیں سفارچی سمجھ کے بلاتے ہیں, یہ بھی سفارچی سمجھ کے بلا رہے ہیں. اب آخری بات, جو تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, قابل غور بات ہے کہ کوئی اگر اس کا چیلا یہ میری بات سنے, اس تک یہ بات پہنچائے کہ ایک آدمی یہ تجھے چیلنج کرتا ہے, اگر تیرے اندر ہمت اور جرت موجود ہے, ایک آیت پیش کرو, ایک آیت جس آیت میں یہ بات موجود ہو, یہ بات موجود ہو جس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ مجھے بلانا ہے تو قبر پہ جا کے مزار والے سے جا کر میرے لیے مجھ سے مانگنا ہو تو مزار والے کے ذریعے مانگو, مجھ سے مانگنا ہو تو کسی پیر کے ذریعے مانگو, مجھ سے مانگنا ہو تو کسی اور کے ذریعے جا کر مانگو, ان کی میں سنتا ہوں, تمہاری نہیں سنتا. جس کا یہ معنی اور مفہوم ہو ایسی آیت پیش کرو. تم مر سکتے ہو, ایسی آیت پیش نہیں کر سکتی ہو. ہمارے پاس 20 آیات موجود ہیں جن میں یہ بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ مانگو, میں تمہاری سننے والا ہوں. آئیے سورۃ حامیم المومن کی آیت نمبر 60 کو اٹھائیے. اللہ کا اعلان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگیے, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. اللہ اعلان کرتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ مانگو, میں ڈائریکٹ دینے والا ہوں. کسی کا اللہ نے یہ نہیں کہا, کسی نبی نے. پورا قرآن کھولیے, آپ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اس نظریے کے حاملین سے کہنا چاہتا ہوں, آپ قرآن کو کھولیے, آپ پڑھیے. اور اس حضرت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی حلوے سے فارغ ہو جانا تو قرآن پاک میں مشرکین مکہ کا شرک پڑھنا, تجھے سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے شرک اور مشرکین مکہ کے شرک میں فرق کتنا ہے. وما علینا الا البلاغ.